الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اس کا مختصر ترجمہ آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا آیا تھا، البتہ اب اس کی تھوڑی بہت تشریح اور اس صورت کا تعارف آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کے اندر 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اس کے اندر 6221 کلمے ہیں اور 25500 الفاظ ہیں، لفظ ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے، مدینہ کے اندر یہ نازل ہوئی تھی۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ پوری صورت اکٹھی نازل نہیں ہوئی، بلکہ ہجرت کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ کے اندر کا جو اللہ کے رسول کا دور ہے اس کو مدنی کہا جاتا ہے، اس میں جو قرآن نازل ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کے اندر 87 صورتیں مکی ہیں اور 27 صورتیں مدنی ہیں، کل 114 صورتیں ہیں۔ اور اس کی کچھ آیتیں ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی تھیں حج کے موقع پر، لیکن مفسرین کے نزدیک ان کو بھی مدنی آیتیں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کی کچھ آیتیں بالکل آخری دور میں نازل ہوئیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے 10 ہجری کے اندر، یہاں تک کہ سود کی جو آیت ہے، سود کے تعلق یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ آیت بالکل آخر میں نازل ہوئی، بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے آخری آیت ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے 90 دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے پڑا فرما گئے۔ اس سورت کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا پڑھنا برکت اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت کا ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ شر پسند لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے پڑھنے والے پر قابو نہیں پا سکتے۔ علماء نے اس کی تشریح یوں فرمائی کہ جادوگر اور ٹونا ٹوٹکا کرنے والے اس سورت کے پڑھنے والے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تو لہٰذا اپنے گھروں کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے۔ علماء نے فرمایا سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پڑھ کر یقین کے ساتھ کسی مجنوں دیوانے کے اوپر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا مجنوں پن ختم ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ پہلے 5 آیتیں الف لام میم سے لے کر، اور پھر بیچ کی 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں ہم فیہا خالدون تک، اور پھر آخر کی 2 آیتیں للہ ما فی السماواتی سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ جس نے یہ 10 آیتیں پڑھیں اور کسی مجنوں پر دم کیا تو انشاءاللہ اس کا مجنوں پن پاگل پن ختم ہو جائے گا۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ان 10 آیتوں کو پڑھ کر رات کو سوئے گا تو اس کو پوری سورۃ البقرہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ اس میں 1000 حکم ہیں اور 1000 باتوں سے روکا گیا ہے اور 1000 حکمتیں ہیں اور 1000 واقعات اور قصے ہیں۔ بڑی اس کی فضیلت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب، انہوں نے جب اس صورت کو سیکھنا شروع کیا تو اس کے مفہوم اور مطالب کو سمجھتے اس کو سیکھنے کا جو وقت ہے تو وہ 12 سال ہو گیا۔ 12 سال کے اندر اس کو سیکھا انہوں نے۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے 8 سال کے اندر جا کر اس صورت کو سیکھا ہے۔
جیسے کہ میں نے کہا کہ اس صورت کے اندر کچھ صورتیں جو ہیں قرآن مجید کے اندر کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور صورتوں کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے حکم سے رکھے ہیں۔ اس صورت کا نام بقرہ کیوں ہے؟ بقرہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں گائے کو۔ اس صورت کے اندر ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا، کہ ان کو گائے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، لہٰذا اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ رکھوایا ہے۔ ویسے تو اس صورت کے اندر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا بھی ذکر ہے، بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے، تحویل قبلہ کا بھی ذکر ہے، اور اس صورت کے اندر حج اور عمرے کے مسائل بھی ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل بھی ہیں، حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کا قصہ بھی ہے، اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت الکرسی وہ بھی اس صورت کے اندر ہے۔ سود کے مسائل اور سود کی حرمت کی جو آیتیں ہیں وہ بھی اس صورت کے اندر ہے، قرض اور تجارتی لین دین وہ مسائل بھی اس کے اندر ہیں، اور قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت وہ بھی اس صورت کے اندر ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس صورت کے اندر اتنے مضامین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف بقرہ کی طرف اس کا منسوب کر کے اس کا نام بقرہ کیوں رکھا؟ کسی اور مضمون کی طرف منسوب کر کے اس کا نام کچھ اور کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ حکمت میں اور آپ نہیں جانتے، یہ حکمت اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا جو آپ حضرات کے سامنے بتانا رہ گیا تھا۔ اب انشاءاللہ اس صورت کی جو ایک رکوع ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا، اس رکوع کو انشاءاللہ اگلی نشست سے اس کا تھوڑا بہت خلاصہ اور اس کی تشریح عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔